اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی لک الحمد یا اللہ خلقتنا وہدیتنا وانقذتنا من النار وادیت الامانہ ونصحت الامہ ومحوت الظلم وارشدنا الی السنة والجماعہ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سارے حضرات باواز بلند درود شریف دا نظرانہ پیش کر لو۔ ساڈا عقیدہ ہے اسے درود پڑھیے، سلام پڑھیے، سلام اسے بعد اچ پڑھ دیاں میرے مصطفیٰ سماعت پہلے فرما لیندے۔ اتھو میں بولاں میرے منہ سے بات نکلے آپ کے کانوں میں بعد میں پہنچتی ہے، میرے مصطفیٰ پہلے سماعت فرما لیتے ہیں۔ سامعین محتشم، یہی ہمارا عقیدہ ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم سلام پڑھیں، میرے مصطفیٰ سلام صرف سماعت نہیں کرتے، سماعت کر کے جواب بھی عنایت فرمایا کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا، کوئی ایم این اے ہو، ایم پی اے ہو، کوئی وزیر ہو، کوئی صدر ہو، کسی بندے کی ملاقات ہو جائے، سلام لے تو وہ بندہ خواہش کرتا ہے کہ میری تصویر لے لینا کہ میں سلام لے رہا ہوں، یہ وزیر صاحب مجھے جواب بھی دے رہے ہیں۔ ہوتا ہے نا، ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ کسی بڑی شخصیت کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کیا جائے، اپنی نسبت کسی بڑی شخصیت کے ساتھ کی جائے۔ تو سامعین محتشم، یہاں جس کو ہم نے سلام پڑھنا ہے نا، جس پہ، وہ صرف سنتے نہیں، سن کے جواب بھی عنایت فرمایا کرتے ہیں، اور جن پہ پڑھنا ہے وہ کوئی ایک ہلکے کے ایم این اے، ایم پی اے نہیں، وہ ہیں کہ جن کے لیے رب نے کل کائنات کی بزم سجائی ہے۔ بلند آواز سے کہیں نا سبحان اللہ۔ ہمارا عقیدہ ہے ہم سلام پڑھیں، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، ہمارے عقیدے کی ہر جز یا رب کے قرآن سے ثابت ہے یا میرے مصطفیٰ کے فرمان سے ثابت ہے۔ ہم ڈکوسلے قصے کہانیوں پہ ہمارے عقیدے کی بنیاد نہیں، ہمارے عقیدے کی بنیاد قرآن ہے، ہمارے عقیدے کی بنیاد حدیث ہے، ہم شعر ہمارا ذوق ہے، قصے، یہ واقعات اور بزرگان دین کے زندگی کے گوشے، یہ ہمارا ذوق اور یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، لیکن ہمارے عقیدے کی بنیاد یا رب کا قرآن ہے یا میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ تو سامعین محتشم، ہمارے رب کے قرآن کے حکم کے مطابق، میرے مصطفیٰ کے فرمان کے حکم کے مطابق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب ہم سلام پڑھتے ہیں، ہمارے منہ سے بات بعد میں نکلتی ہے، میرے مصطفیٰ پہلے سماعت فرما لیتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں القول البدیع شریف کے اندر، امام عبد الرحمن سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا، سرکار فرماتے ہیں ما من مسلم یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی رد علیہ السلام او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار فرماتے ہیں جب بھی کوئی مسلمان جہاں سے بھی، جس حالت میں بھی مجھ پر سلام پڑھتا ہے نا، وہ صرف ایک مرتبہ پڑھتا ہے، یسلم علیہ، مجھ پر سلام پڑھتا ہے، حتی ارد علیہ السلام، سرکار فرماتے ہیں میں اس کے سلام کا جواب عنایت کیا کرتا ہوں۔ اب جو چاہتا ہے نا، قرآن و حدیث کی روشنی میں جو چاہتا ہے ہم سلام پڑھیں، سرکار ہمارے سلام کا جواب دیں، بلند آواز سے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سید یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا نور اللہ۔ سامعین محتشم، سب سے پہلے میں قبلہ ام مکرم استاذ القراء حضرت علامہ مولانا قاری حافظ امداد حسین صاحب کو
دل کی اتھا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی والدہ محترمہ کے لیے مصطفیٰ کے ذکر کی محفل سجائی ہے۔ سامعین محتشم، ہم سنی ہیں نا، ہمارا یہ نظریہ ہے کہ تعلق دنیا کے اندر نہیں رہتا، مرنے کے بعد ہمارا تعلق ختم نہیں ہوتا، بلکہ مرنے کے بعد جب قبر میں جاتے ہیں ہمارا تعلق اور بھی زیادہ مضبوط ہو جایا کرتا ہے۔ دنیا تک ہم نہیں رہتے، ہمارا تعلق دنیا تک نہیں ہے، مرنے کے بعد تو اصل تعلق شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ تعلق ہے کہ جس کے لیے آج ہم مل بیٹھے ہیں، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبلہ والد مکرم کا قبلہ کے ساتھ جو تعلق تھا وہ محتاج بیان نہیں۔ تو میں نہ یہاں تقریر کرنے کے لیے آیا ہوں، نہ یہاں مہمان بن کے آیا ہوں، میں تو بالکل اپنے والد مکرم کے دوستوں کا خادم بن کے آیا ہوں۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا، کوئی تار سرنگیاں دی نالے میں تیڑی نوکر نالے تیڑے سنگیاں دی۔ تو سامعین محتشم، میں یہاں صرف حاضری لگوانے کے لیے اس لیے نہیں کہ ہم کچھ ہیں، بلکہ یہ کہ ہم ان کے ساتھ نسبت ہے جن کا وصال کے بعد تعلق ختم نہیں ہوتا، تعلق وصال کے بعد اصل شروع ہوتا ہے۔ تو سامعین محتشم، قبلہ نے اپنی والدہ محترمہ کے لیے ایک خوبصورت محفل کا اہتمام کیا۔ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ یہ جو سنی ہے، شادی کا موقع آتا ہے تو کہتے ہیں چلو محفل سجا لیں، آج مہندی ہے کل برات ہے چلو محفل سجا لیں، کوئی فوت ہو گیا تو چلو محفل سجا لیں، بیٹا پیدا ہوا چلو محفل سجا لیں، بیٹا فوت ہو گیا چلو محفل سجا لیں، بیٹے کی شادی ہوئی چلو محفل سجا لیں، بیٹے کو کامیابی ملی چلو محفل سجا لیں۔ یہ ہر بات میں محفل کیوں سجاتے ہیں؟ خوشی کی علامت ہے تو پھر سجائیں، غم کی علامت ہے پھر سجائیں، خوشی ہو پھر بھی محفل، غم ہو پھر بھی محفل۔ تو یہ سنی محفل سجا کر بتاتے ہیں لوگوں، ہم نماز رب کی پڑھتے ہیں، ہم عبادت رب کی کرتے ہیں، ہم اعمال رب کے لیے کرتے ہیں، لیکن ہم اعمال پر بھروسہ نہیں کرتے، ہم اعمال پر بھروسہ نہیں کرتے۔ ہم نے قبر میں جانا ہے، کوئی بندہ اٹھ کر کہے میں 5 وقت کا نمازی ہوں میں جنت جاؤں گا، کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ اس لیے کہ عبادت ہو سکتا ہے ہمارے منہ پر مار دی جائے، لیکن نسبت ہے میرے مصطفیٰ کی جس پہ بھروسہ ہے، اور ہم کہتے ہیں ہم نے جنت جانا ہے، اس لیے کہ جنت تو ہے ہی میرے مصطفیٰ کے غلاموں کے لیے، میرے مصطفیٰ کے غلاموں کے لیے۔ ہم یہاں سرکار کا ذکر کر کے سرکار کا ذکر بلند نہیں کرتے، سرکار کا ذکر ہم کیا بلند کرتے ہیں؟ رب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا، اے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ تو سامعین محتشم، ہم یہاں اپنی نسبت سرکار کے ساتھ رکھتے ہیں۔ یا رسول اللہ، خوشی ہو تو پھر بھی ہم آپ کے، غم ہو پھر بھی آپ کے، رب نعمت دے پھر بھی آپ کے، نعمت لے لے پھر بھی آپ کے، اس لیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری محبتوں کا مدار، مرکز و محور کائنات کے اندر آپ کی ذات ہے۔ جو آپ کا ہو گیا ہم اس کے در کے نوکر ہو گئے، جس کی نسبت آپ سے قطع ہو گئی چاہے جتنا بڑا ہو ہم اس کو پاؤں کی ٹھوکر پہ بھی نہیں رکھتے۔ ہم سامعین محتشم، ہم عبادتوں پہ ناز نہیں کرتے، ہم ذکر اذکار پہ، تسبیحات مقدسہ پہ ناز نہیں کرتے، کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، انکار نہیں کرتے، پڑھتے ہیں، فرض ہے پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، سارے معاملات کرتے ہیں، لیکن ہم بھروسہ نہیں کرتے، ہم نماز پہ بھروسہ نہیں کرتے کہ یہ نماز جنت لے کے جائے گی، ہم بھروسہ کرتے ہیں تو مصطفیٰ کی ذات پہ، اس لیے کہ مصطفیٰ کی ذات کو رب تعالیٰ نے اپنا فضل بنایا ہے، اپنی رحمت بنائی ہے۔ تو سامعین محتشم، جب رب نے محبوب کو فضل اور رحمت بنایا تو اب بھروسہ عبادتوں پہ نہیں ہوتا، بھروسہ ہوتا ہے رب کے فضل پہ، رب کی رحمت پہ بھروسہ ہوتا ہے، عبادتوں پہ بھروسہ نہیں ہوتا۔ تو سامعین محتشم، ہم عبادت کر کے سرکار کے ذکر کی محفل سجا کے بتاتے ہیں لوگوں
ہم عبادت بھی کرتے ہیں، ہم مصطفیٰ کے ذکر کر کے ہم رب کے فضل کے بھی متلاشی ہیں۔ ہم عبادت سے جنت کو نہیں چاہتے، ہم رب کے فضل سے جنت کو چاہتے ہیں۔ بلند آواز سے کہیں نا سبحان اللہ۔ سامعین محتشم، بس ایک دو باتیں کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا، لمبی تقریر نہیں کرنی۔ المستدرک للحاکم کے اندر امام حاکم نے شپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو نقل فرمایا۔ امام حاکم فرماتے ہیں ایک مرتبہ نا جبریل علیہ السلام میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتا ہے پہلے زمانے کے اندر ایک بندہ تھا، اس کو رب تعالیٰ نے ایک جزیرے پہ پیدا کیا۔ جزیرہ پتہ ہے نا کس کو کہتے ہیں؟ سمندر کے اندر خشکی کا جو ٹکڑا ہوتا ہے نا اسے جزیرہ کہتے ہیں۔ کہا جزیرے پہ رب نے اسے پیدا کیا، وہ جزیرے کے اندر رہتا۔ اب سمندر کا پانی کھارا تھا، رب نے اس کے لیے میٹھے پانی کا چشمہ جاری کیا، میٹھے پانی کا چشمہ جاری کیا، وہ پانی پیتا، بھوک لگتی، رب نے اس کے لیے انار کا درخت لگایا۔ اب آپ جانتے ہیں سارے زمیندار ہیں، سارے آپ جانتے ہیں کہ انار کا درخت سال میں ایک مرتبہ پھل دیتا ہے، لیکن رب نے اس پہ یہ کرم کیا، اس درخت پہ روزانہ پھل لگتا، وہ روزانہ انار کھاتا، میٹھا پانی پیتا، رب کی عبادت شروع کر دیتا، پورا دن روزے رکھتا، پورا دن عبادت کرتا رہتا، رات کو قیام کرتا، رکوع و سجود کرتا رہتا۔ جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، رب نے اسے 500 سال عمر عطا کی۔ کتنی؟ ہمارے ہاں جس کی 100 سال عمر ہو جائے نا ہم کہتے ہیں واہ اس کی تو بڑی عمر ہے۔ رب نے اسے 500 سال عمر عطا کی، اور ایک لمحے، جبریل علیہ السلام کہتے ہیں، امام حاکم نے شپوری نے المستدرک علی الصحیحین کے اندر اس کو نقل کیا، یہ کوئی لیلا مجنو کی کہانی نہیں، یہ وہ ہے میرے مصطفیٰ کا فرمان، میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ کیا ہوا؟ جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 500 سال کی زندگی میں نا اس نے ایک مرتبہ بھی، ایک لمحے کے لیے بھی گناہ نہیں کیا، پلک جھپکنے کے برابر بھی اس نے گناہ نہیں کیا۔ یا رسول اللہ، جب اس کے مرنے کا وقت قریب ہے نا 500 سال عبادتیں کرتا رہتا، صبح و شام عبادت، صبح و شام عبادت، صبح و شام عبادت۔ جب مرنے کا وقت قریب آیا نا اس نے دعا کی، مولا میں نے پوری زندگی تیری عبادت کی، میں تجھے سجدہ کرتا رہا، میں چاہتا ہوں میں سجدے کی حالت میں ہوں، تو میری روح قبض کر لے، قیامت کے دن اٹھوں تو سجدے کی حالت میں اٹھوں۔ اب ہم کہتے ہیں نا جو نماز میں فوت ہو، ہم کہتے ہیں یہ تو اللہ کا ولی تھا، نماز کی حالت میں فوت ہو گیا، سجدے میں گیا، رب نے دعا قبول کر لی، سجدے میں گیا، رب نے روح قبض کر لی۔ جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ابھی میں وہاں سے ہو کر آیا ہوں، ابھی بھی وہ وہیں سجدے کی حالت میں موجود ہے۔ یا رسول اللہ، قیامت کا دن ہوگا نا، وہ اٹھے گا، رب اسے سجدے کی حالت سے اٹھائے گا، اٹھے گا، جب محشر میں جائے گا نا، میدان حشر ہوگا، لوگوں کو بلایا جائے گا، حساب کتاب لیا جائے گا نا، جب اس کا حساب کتاب آنے لگے گا نا، رب فرمائے گا ادخلوا الجنہ برحمتی و بفضلی، اے بندے میرے فضل میری رحمت کے ساتھ جنت چلا جا۔ وہ کہے گا مولا لا بل بے عملی، میں نے تو عمل بڑے کیے ہیں، مجھے تیرے فضل کی ضرورت نہیں، مجھے تیری رحمت کی ضرورت نہیں۔ عبادت کتنی کی؟ بلند آواز سے کتنی کی؟ 500 سال عبادت کی، ایک لمحے کے لیے بھی گناہ نہیں کیا۔ 500 سال عبادت کرنے کے بعد ایک گناہ بھی نہیں کیا۔ وہ کہے گا لا بل بے عملی، مولا میں اپنے عمل کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، تیرا فضل بڑا، تیری رحمت بڑی، تیرا کرم بڑا، لیکن میں نے عمل بڑے کیے، میں نے عبادتیں بڑی کی، مولا میں اپنے اعمال کے ساتھ جنت جانا چاہتا ہوں۔ پھر کہے گا ادخلوا الجنہ برحمتی و بفضلی، اے بندے میرے فضل میری رحمت کے ساتھ جنت چلا جا۔ وہ پھر کہے گا لا بل بعملی، نہیں مولا میں اپنے اعمال کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، میں نے عمل بڑے کیے، میں اعمال کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ پھر کہے گا ادخلوا الجنہ برحمتی و بفضلی، اے میرے بندے میرے فضل میری رحمت کے ساتھ جنت چلا جا۔ وہ پھر کہے گا لا بل بعملی، نہیں مولا تیرا فضل بڑا، تیری رحمت بڑی، لیکن میں اعمال کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ جب تیسری مرتبہ یہ کہے گا نا، رب کہے گا فرشتوں نہ لاؤ نہ پھر میزان، اسے ناز ہے بڑا نمازوں پہ، اسے ناز ہے بڑا سجدوں پہ، اسے ناز ہے بڑا روزوں پہ، اے فرشتوں لاؤ نہ میزان۔ جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میزان لایا جائے گا، ایک پلڑے میں 500 سال کی عبادت، دوسرے پلڑے میں رب فرمائے گا میں نے اس کو 2 آنکھیں دی دونوں نہیں رکھنی، 2 ہاتھ دیے دونوں نہیں رکھنے، میں نے پاؤں دیے نہیں رکھنے،
زبان دی نہیں رکھنی، میں نے اس کو طرح طرح کی نعمتیں دی، میٹھے پانی کا چشمہ جاری کیا، نہیں رکھنا، میں نے اس کے لیے انار کا درخت لگایا، نہیں رکھنا۔ مولا کیا رکھیں؟ ایک پلڑے میں اس کی 500 سال کی عبادت رکھو، دوسرے پلڑے میں اس کی ایک آنکھ رکھو، ایک آنکھ رکھو۔ جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تولا جائے گا نا تو وہ جو ایک آنکھ ہے نا، وہ ایک آنکھ وہ زیادہ ہو جائے گی اور جو اعمال ہیں وہ کم پڑ جائیں گے۔ رب فرمائے گا اے بندے تو کہتا تھا میں نے عمل بڑے کیے، تو کہتا تھا میں نے کام بڑے کیے، اے بندے تو نے تو میری ایک آنکھ کا بھی شکر ادا نہیں کیا، ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ تیری نمازیں کدھر، تیرے روزے کدھر؟ رب فرمائے گا بندے تو عمل پہ بھروسہ کرتا تھا، رب فرمائے گا اے فرشتوں پکڑو نا اسے، لے جاؤ جہنم میں ڈال دو۔ رب کو حکم ہوگا، فرشتے پکڑیں گے، جہنم کی طرف لے کر جائیں گے نا، وہ پھر کہے گا مولا ایک مرتبہ اپنے فضل اور رحمت کے ساتھ جنت داخل کر دینا۔ مولا غلطی ہو گئی، میں اپنی عبادتوں پہ بھروسہ کر بیٹھا، مولا میں اپنے فضل اور رحمت کے ساتھ جنت داخل کر دینا۔ جب کہے گا نا رب فرمائے گا ادخل الجنہ برحمتی و بفضلی، اے میرے بندے میرے فضل اور میری رحمت کے ساتھ جنت چلا جا۔ تو سامعین محتشم، اگر 500 سال عبادت کرنے والا، اگر 500 سال تک سجدے کرنے والا، اس کی عبادتیں ایک آنکھ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ہماری تو عبادتیں ہیں ہی نہیں، ہمارے تو روزے ہیں ہی نہیں، ہم تو گناہوں پہ گناہ کرتے ہیں، ہماری کیسے؟ تو رب فرماتا ہے کل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا، رب فرماتا ہے میرا فضل میری رحمت پہنچے خوشی کرو۔ مولا تیرا فضل تیری رحمت، پتہ چلا کہ فضل اور رحمت کے ساتھ جنت جانا ہے، یہ فضل اور رحمت ہے کیا؟ امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں اس سے مراد میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ تو رب فرماتا ہے دنیا والوں عبادت کر کے میرے مصطفیٰ سے تعلق مضبوط کر لو، کام مضبوط کرنا تعلق تمہارا کام ہے، جنت لے کے جانا میرا کام۔ بلند آواز سے کہیں نا سبحان اللہ۔ ہم نمازوں پہ بھروسہ نہیں کرتے، ہم اعمال پہ بھروسہ نہیں کرتے، ہم سرکار کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ سامعین محتشم آخری بات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرت الریاض النضرہ فی مناقب العشرہ کے اندر موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ سرکار نے فرمایا ماذا اعددت لک، اے بندے تو نے قیامت کے لیے تیار کیا کیا ہے؟ کیا تو نے روزے رکھ لیے، نمازیں پڑھ لی، حج زکوٰۃ ادا کر لیے، نیک اعمال کر لیے؟ تو نے قیامت کے لیے تیار کیا کیا ہے؟ وہ کہے گا مولا یا رسول اللہ اب کوئی بھی صحابی ہے نا، کوئی بھی صحابی بے نمازی نہیں، کوئی بھی صحابی بغیر روزے والا نہیں، لیکن وہ کیا کہیں گے یا رسول اللہ نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیے، لیکن وہ صحابی عرض کرتے ہیں، حضرت انس فرماتے ہیں وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ عمل تو نہیں ہے الا انی احب اللہ ورسولہ، لیکن میں اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں، اللہ کے محبوب سے بھی پیار کرتا ہوں۔ سرکار نے پوچھا ہے بندے تو کہتا ہے قیامت کب آئے گی، تو بتا تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ کیا اتنی نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیا، حج کر لیا، زکوٰۃ ادا کر لی؟ وہ کہے گا نہیں نہیں یا رسول اللہ الا انی احب اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ میں تو آپ سے پیار کرتا ہوں، عمل کوئی نہیں، نمازیں کوئی نہیں، حج زکوٰۃ کوئی نہیں، الا انی احب اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ میری محبت آپ سے ہے، میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ جب یہ کہا نا تو سرکار فرماتے ہیں انت ما من احببت، اے نمازوں پہ بھروسہ نہ کرنے والے، میری ذات پہ میرے محبت پہ بھروسہ کرنے والے سن، سرکار فرماتے ہیں سن انت ما من احببت، قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا دنیا کے اندر جس کے ساتھ تو پیار کرتا ہے، تو جس کے ساتھ دنیا میں پیار کرتا ہے نا حشر تیرا میں اسی کے ساتھ کرتا ہوں۔ اب اگلی بات بڑے مزے کی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، حضرت انس فرماتے ہیں لوگو سن لو ارجو ان اکون معہم بحب ایاہم، میں امید کرتا ہوں رب میرا حشر ابو بکر کے ساتھ کرے گا، رب میرا حشر عمر کے ساتھ کرے گا، رب میرا حشر عثمان کے ساتھ کرے گا، رب میرا حشر علی کے ساتھ کرے گا،
رضوانُ تعالی علیہم اجمعین، رب میرا حشر ان کے ساتھ کرے گا، کیوں؟ اِلَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، اگرچہ اعمال میں نے ان جیسے نہیں کیے، بِحُبِّ إِيَّاهُمْ، میں نے پیار تو کیا ہے نا، بلند آواز سے کہو نا سبحان اللہ، کہا اعمال میں نے نہیں کیے، اچھے عمل نہیں کیے، لیکن پیار تو کیا ہے نا۔ حضرت انس فرماتے ہیں، حضرت انس کرتے ہیں، لوگوں میری قوی امید ہے، میں پورے یقین سے کہتا ہوں رب تعالیٰ میرا حشر صحابہ کے ساتھ کرے گا، اس لیے کہ میں دنیا میں پیار جو ان کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ سامعین محتشم، یہ ہم جو بزم سجا کر بیٹھے ہیں، یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہم اعمال پہ بھروسہ نہیں کرتے، ہم بھروسہ کرتے ہیں مصطفیٰ کی ذات پہ۔ یا رسول اللہ آپ راضی ہو جائیے نا، تو پھر ہمیں حشر کا بھی ڈر نہیں، قبر کا بھی ڈر نہیں۔ ریاض النظرہ فی مناقب الاشرا کے اندر موجود ہے، ایک مرتبہ سرکار بیٹھے نا، سرکار کے دائیں طرف بیٹھتے تھے فاروق اعظم، بائیں طرف بیٹھتے تھے صدیق اکبر۔ سرکار قبر کی باتیں کر رہے ہیں، حشر کی باتیں کر رہے ہیں، سرکار فرما رہے ہیں حشر میں ایسا ہوگا، حشر میں ایسا ہوگا، حشر میں ایسا ہوگا، اتنی سختی ہوگی، زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا نیزے پہ ہوگا۔ سرکار فرماتے ہیں اب دنیا کے اندر نا سورج اپنی کمر کر کے ہے، قیامت کے دن سورج اپنا چہرہ کرے گا۔ سرکار فرماتے ہیں اتنا لوگ اپنے پسینوں میں ڈوب جائیں گے، لوگ رو رہے ہوں گے، چیخو پکار، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ جب یہ کہا نا تو فاروق اعظم کو دیکھا نا تو فاروق اعظم مسکرا رہے تھے، صحابہ دھاڑے مار کر رو رہے، حشر کے اندر یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، فاروق اعظم مسکرا رہے۔ سرکار نے دیکھا نا فاروق عمر مسکرا رہے ہیں، سرکار نے ہاتھ پکڑ کے جھنجھوڑا کہا عمر تجھے ڈر نہیں لگتا قیامت سے؟ عمر تجھے ڈر نہیں لگتا حشر سے؟ مسکرا رہا ہے۔ آج کی یا رسول اللہ وہ باتیں بعد کی، یہ جو ہاتھ پکڑا ہے یہ چھوڑ تو نہیں دیں گے۔ یا رسول اللہ قیامت کی باتیں بعد میں، قبر کی باتیں بعد میں، ساری باتیں بعد میں۔ یا رسول اللہ یہ بتائیے یہ جو آج ہاتھ پکڑا ہے یہ قیامت کے دن چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ سرکار نے فرمایا نہیں عمر، جس کا ہم ہاتھ پکڑ لینا پھر چھوڑتے نہیں۔ فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کا ہاتھ عمر کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ کہا آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہو، میں قبر میں بھی فرشتوں کو دیکھ لوں گا، حشر کو بھی دیکھ لوں گا۔ یا رسول اللہ آپ کی نسبت سلامت رہے، ہمیں قبر و حشر کا کیا ڈر۔ تو سامعین محتشم یہی نسبت ہے، ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ راضی رہیے، یا رسول اللہ اپنے در کے کتوں میں ہمیں شمار فرمائیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نسبت کو قبول فرمائیے، ہم قبر میں بھی سرخرو ہوں گے، حشر میں بھی سرخرو ہوں گے۔ اس لیے کہ جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا نا، سارے بھاگتے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، سارے بھاگتے بھاگتے آدم علیہ السلام کے پاس، آدم علیہ السلام ہم بڑے گناہگار ہیں، یہ ہو گیا ہے، آج نفسا نفسی کا عالم ہے، اے آدم آپ ہماری شفاعت کیجئے۔ رب جلال میں ہوگا، رب کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ کدھر ہیں چودراہٹ والے؟ کدھر ہے غرور و تکبر والے؟ کون ہے؟ سارے بھاگ رہے ہوں گے، سارے بھاگتے بھاگتے آدم علیہ السلام کے پاس، آدم علیہ السلام آپ ہماری شفاعت کیجئے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی غیری، جاؤ جاؤ کسی اور کے پاس۔ بھاگتے بھاگتے نوح کے پاس، نوح آپ کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس، ابراہیم کے پاس، موسیٰ کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے نا تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میرے پاس کیوں آتے ہو، جاؤ نا محمد کے پاس جاؤ نا۔ سارے بھاگتے بھاگتے آئیں گے سرکار کو، جب آئیں گے کہیں گے ہر طرف سے ہمیں انکار ہو گیا ہے، کیا ہوگا؟ سرکار کے پاس جائیں گے، ہوگا کیا؟ بھاگتے بھاگتے آئیں گے، چلو آخری امید ہے دیکھتے ہیں۔ جب آئیں گے نا سرکار کے سامنے، سرکار اس طرح ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہوں گے، سرکار کہیں گے آنا لہا، آؤ نا، رب نے تو مجھے بنایا ہی اسی لیے ہے۔ اسی لیے تو امام حسن رضا فرماتے ہیں نا گناہگاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا، دلہن شفاعت بنے گی، دولہا نبی علیہ السلام ہوگا۔ ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے، ادھر وہ پیاسوں کو جام دیں گے، صراط میزان حوض کوثر یہیں وہ عالی مقام ہوگا۔ آنا لہا کہہ کے لیں گے آغوش مرحمت میں، عزیز اکلوتا جیسے ماں کو نبی کو اپنا غلام ہوگا۔ اس طرح سرکار شفاعت فرمائیں گے۔ اور عالم مستدرک الحاکم کے اندر موجود، اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، توجہ ہے نا؟ تھک تو نہیں گئے؟ جو نہیں تھکے بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ بلند جو پیچھے بیٹھے ہیں لگتا ہے وہ تھک گئے ہیں، بلند آواز سے کہیں نا سبحان اللہ۔ سامعین محتشم المستدرک الحاکم کے اندر موجود ہے، اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک بندہ قیامت کے دن لایا جائے گا نا، جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے، آدم علیہ السلام کھڑے دیکھ رہے ہوں گے، کہیں گے یہ میری امت کا تو نہیں، یہ نوح کی امت کا بھی نہیں،
یہ ابراہیم کی امت کا بھی نہیں، یہ تو محمد کی امت کا ہے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے یا محمد، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا ابو البشر، ہاں ابو البشر حکم فرمائیے، آپ نے کیوں ندا کی؟ آدم علیہ السلام کہیں گے محمد دیکھو تمہارے غلام کو فرشتے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، امتی ہے تمہارا، لے کے کدھر جا رہے ہیں؟ جہنم کی طرف۔ جب سرکار دیکھیں گے نا، سرکار فرشتوں سے چھڑوا لیں گے، سرکار دامن سے ایک پرچی نکالیں گے، پرچی نکال کے کہیں گے فرشتوں یہ تولو، اس کے اعمال تول لیے، ہاں یہ گناہگار ہے۔ سرکار فرمائیں گے یہ اب پرچی تولو۔ اب ایک طرف اس کے اعمال ہوں گے، ایک طرف رب کی نعمتیں سارا ہوگی، اور دوسری طرف اس پرچی کو رکھا جائے گا۔ سرکار کی دامن سے نکلی ہوئی پرچی بھاری ہو جائے گی، رب تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا، وہ جنت۔ جب جنتی ہو جائے گا نا تو وہ پوچھے گا بھائی فرشتوں مجھے ابھی تو جہنم ہو گئی تھی لازم، اب جنت میں کیوں لے کے جا رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے تمہاری کسی نے سفارش کر دیا۔ کہا کون ہے؟ کہا وہ ہے، وہ بھاگتا بھاگتا آئے گا، آپ کون؟ سرکار کہیں گے میں محمد ہوں۔ وہ کہے گا یا رسول اللہ آپ؟ یا رسول اللہ میں نے تو عمل کیا ہی نہیں، میں نے تو دنیا کے اندر کوئی بھی عمل نہیں کیا۔ یا رسول اللہ پھر جنت مجھ پہ کیسے لازم آ گئی؟ یا رسول اللہ آپ نے پرچی کیا نکالی، پرچی پہ کیا تھا؟ سرکار فرمائیں گے اے میرے بندے تجھے نہیں پتا، تو سوتے ہوئے تیری زبان سے میرے اوپر ایک مرتبہ درود نکلا تھا، تجھے نہیں پتا، تجھے نہیں پتا کہ درود نکلا تھا، میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں، میں نے وہ پرچی رکھی۔ کہا تو نے دنیا میں ایک مرتبہ مجھ پہ درود پڑا تھا، میری رحمت گوارا نہیں کرتی میں تجھے جہنم جانے دوں۔ تو سامعین محتشم جو ایک مرتبہ درود پڑے رب اسے جہنم نہیں جانے دیتا، جو مصطفیٰ کے ذکر کی محفل سے جا کے بیٹھے رب اسے بلند آواز سے کہیں نا سبحان اللہ۔ تو سامعین محتشم یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہمارا نظریہ ہے کہ ہم اعمال پہ بھروسہ نہیں کرتے، ہم بھروسہ کرتے ہیں مصطفیٰ کی ذات پہ۔ دعا ہے خالق کائنات سے اللہ رب العزت ہم سب کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے اور آپ کی نسبت کو قیامت تک قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔